الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم. محترم علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، دوستوں، یہ مہینہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے. عربی زبان میں اس مہینے کا نام رجب ہے اور رجب کے مہینے کی آج 24ویں تاریخ ہے. اس مہینے کے اندر ایک عظیم واقعہ پیش آیا جو تاریخ عالم میں نہ پہلے ہوا تھا اور نہ اس کے بعد قیامت تک ہوگا. کہ کوئی بھی ایک عام آدمی، کوئی بھی اللہ کا نبی وہ دنیا سے بیت المقدس ہوتے ہوئے ساتوں آسمان کا سیر کرے اور جنت کو بھی دیکھے اور جہنم کو بھی دیکھے اور معراج ہو. یہ تاریخ عالم کا ایک ایسا عجیبہ واقعہ ہے جس کی مثال دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے پہلے کہیں نہیں ملتی ہے اور نہ قیامت اس کی مثال ملے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بعثت کے اعلان کیا اور مکہ کے لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو رکھا، مکہ کے لوگوں کو اپنا پیغام سنایا، تو مکہ کے وہ لوگ جو حضور پاک علیہ السلام کو نبوت سے پہلے امین کے نام سے جانتے تھے، صادق کے نام سے جانتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں پہنچانی شروع کیا. صحابہ کرام کو مختصر جماعت جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہوتے تو ان پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے. صحابہ کرام مجبوری میں حفصہ کا ہجرت کیا. شیاب ابی طالب میں جو ہے بائیکاٹ کی زندگی گزارا. اللہ کا رسول عاجز ہو کر کے طائف کا سفر کیا کہ مکہ کے لوگ اگر میری بات کو نہیں مانتے ہیں تو ہو سکتا ہے طائف کے لوگ جو میری بات کو مان لیں اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار کر لیں اور مجھے اللہ کا نبی مان لیں. لیکن طائف میں جو حضور پاک علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا گیا، پتھر کی بارش کی گئی، پورا جسم لہولہان ہو گیا. اللہ رب العالمین نے ملک الجبال کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ اگر میرے محبوب اجازت ہے تو دو پہاڑوں کو ملا دو اور یہ طائف کے لوگ اسے پس جائے، ہلاک و برباد ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں رحمت اللہ علیہ بنا کے بھیجا گیا ہوں، یہ لوگ مجھے نہیں پہچان پا رہے ہیں، ممکن ان کی اولاد ایمان میں داخل ہو جائیں. اللہ کے رسول نے جو ہے ملک الجبال کے اس
بات کو چھوڑا دیا کہ پہاڑوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اولادیں ایمان میں داخل ہوں گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال، اس کا غم، طائف میں لوگوں نے ظلم و ستم کیا، اس کا غم، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی تعمیر کے لیے جو اذیت برداشت کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے مصیبت برداشت کرتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کو عروج ملتا ہے، سربلندی ملتی ہے، اللہ عزت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ فرمایا کہ معراج کروایا۔ حدیث پاک میں اس کی تشریح ہے، حدیث پاک میں اللہ کے اس کی تشریح بیان کی گئی کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر جو ہے نیم خوابی کے عالم میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت ام ہانی کے گھر کی چھت جو پھٹی، جبرائیل امین تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا کہ یا رسول اللہ تشریف لے چلے۔ حضور نیم خوابی کے عالم میں خانہ کعبہ میں تشریف لائے، حتیم کعبہ میں جو ہے جا کر سو گئے۔ حتیم کعبہ کا وہ حصہ ہے جو مکہ کے مشرکین نے صرف اس بنیاد پر چھوڑ دیا تھا کہ ان کے پاس مال کی وسعت رہی تھی، ان کے پاس خانہ کعبہ کی تعمیر کے روپیہ نہیں تھا، روپے کی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے حتیم خانہ کعبہ کچھ حصے کو چھوڑ دیا، اس حصے کو حتیم کہا جاتا ہے۔ وہاں جو آرام حضور سو گئے، حضرت جبرائیل امین نے جگایا، یا رسول اللہ تشریف لے چلے آپ۔ آب زمزم کے پاس حضور کو لے جانے کے بعد تاریخ عالم میں اگر آپریشن کا سبق کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے وہ سبق کہ انسان کے جسم کا بھی پیٹ کا بھی آپریشن ہو سکتا ہے۔ دنیا میں پہلا آپریشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، پیٹ کو جو ہے چھیڑ دیا جبرائیل امین نے، انگلی کا اشارہ کیا، پیٹ جب الگ ہو گیا اور دل سے جو ہے اور پیٹ جسم سے جو ہے دل کو نکالا۔ تست میں ایمان و حکمت جو جنت سے لے کے آئے تھے دل میں اس کو بھر دیا اور پھر جو اشارہ کیا جو ہے وہ تو چمڑا جڑ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ شک صدر کے بعد حضرت جبرائیل امین نے ایک سواری منگائی جس کا نام براق ہے، وہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، اور براق کا رنگ جو ہے وہ سفید، اس کے رفتار کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ براق کا رفتار اتنا کہ ایک قدم یہاں تو ایک قدم وہاں جہاں تو انسان کی نگاہ جا سکتی ہے۔ اللہ کا رسول سوار ہوئے، حضرت جبرائیل امین ساتھ ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ساتھ چل رہے ہیں۔ کچھ دور گئے تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، سواری کو روکا اور فرمایا یا رسول اللہ آپ نیچے اتریے۔ حضور نیچے اترے، کہا یا رسول اللہ آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے۔ حضور نے دیکھا کہ یہ تو ایسا شہر ہے، ایسا گاؤں ہے جہاں کھجور کے باغات ہیں۔ اللہ کا رسول حضرت جبرائیل کے حکم کے مطابق اور انہیں کہنے کے مطابق 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کون سی مقدس سرزمین ہے کہ جہاں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بارے میں تم نے مجھے کہا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ یثرب ہے، یہ وہ جگہ ہے جب مکہ کے لوگ آپ کو عاجز کر دیں گے، آپ کو مجبور کر دیں گے، مکہ مکرمہ چھوڑنے پر آپ کو مجبور کریں گے، تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا کہ اے میرے نبی آپ ہجرت کر جائیں، تو آپ کی ہجرت جو ہوگی اسی سرزمین پر۔ پھر آگے بڑھے،
پھر ایک جگہ جبرائیل امین نے بڑاک کو روکا کہ یا رسول اللہ آپ نیچے اتریے، یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ اللہ کے پیارے رسول نے 2 رکعت نماز ادا کیا۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کون سی مقدس سرزمین ہے جہاں مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ طور سینہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے اپنی لاٹھی کے بعد کی تفصیل بیان کیا تھا۔ پھر آگے بڑھے، کچھ دور جانے کے بعد پھر جبرائیل امین نے سواری کو روکا اور اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ آپ جو ہے اتریے اور 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کون سی مقدس سرزمین ہے جہاں مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ شہر مدین ہے، یہ شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، یہی وہ بستی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سسرال ہوا، شعیب علیہ السلام کی بچی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ پھر آگے جب ایک جگہ پہنچے تو جبرائیل نے فرمایا کیا سواری کرے گا ہمارے یا رسول اللہ آپ نیچے اتریے اور یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون سی مقدس سرزمین ہے جہاں مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بیت اللحم ہے، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں اللہ رب العالمین نے اپنا کرشمہ دکھایا تھا اور اپنے قدرت کو دکھایا تھا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا حضرت مریم کے بدن سے۔ پھر آگے یہ بیت المقدس کا سفر طے کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین عجائبات کو دکھا رہا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بندے کو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر طے کروایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر کے سدرۃ المنتہا کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ حضور آگے بڑھے، ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، اس قوم کو عذاب ہو رہا تھا، اس قوم کو اللہ کے رسول نے دیکھا اس کا ناخن تانبے کا، ہمارا ناخن تانبے کا نہیں ہے لیکن ان لوگوں کا ناخن تانبے کا تھا، اور ناخن سے اپنے چہرے کو کھرچتا ہے وہ آدمی، وہ سارے لوگ اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو کھرچ رہے ہیں، سینے کو کھرچ رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا گناہ دنیا میں کیا کرتے تھے جس کی سزا یہ ہے کہ اپنے چہرے کو جو ہے اپنے ناخن سے جو ہے کھرچ رہے ہیں، پورا چہرہ لہو لہان ہے اور پورا سینے سے لہو لہان ہے۔ جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر مردار بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ مردار بھائی کا گوشت آخر دنیا میں کون کھاتا ہے؟ تو اللہ کا رسول نے فرمایا کہ جب آدمی غیبت کرتا ہے، ایک ایمان والے کے لیے دوسرے ایمان والے کے لیے غیبت کرنا یہ حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کا بھائی مر گیا ہو اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اگر آدمی غیبت کرتا ہے اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسا کوئی آدمی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ قربان جی سوچئے، سوچنے کا مقام ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، ایمان والوں سوچو
क्या ये गुनाह हम नहीं कर रहे हैं? क्या ये गुनाह मेरे मुआशरे में नहीं हो रहा है? मुसलमान इस गुनाह को काफी मुस्तैदी से करते हैं। होटल में बैठे थे गीबत, दरवाजे बैठे गीबत, चौक चौराहे बैठे गीबत, हर वक्त दूसरे की फिक्र लगी हुई है कि फला के अंदर फला ऐब है, फला के अंदर फला ऐब है, फला के अंदर फला ऐब है। गीबत उसी को कहा जाता है कि किसी आदमी को उन अयूब का बयान करना जो उसके सामने कहा जाए तो उसको नागवार लगे, और अगर ऐब न हो तो बोहतान इससे भी बढ़ के गुनाह है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, क्या यह हदीस मेरे दर से इबरत नहीं है? हमारे लिए संभालने के लिए काफी नहीं है कि हम अपने अंदर सुधार पैदा करें, हम किसी ईमान वाले की गीबत नहीं करें, किसी की शिकायत नहीं करें, किसी के टोह में नहीं लगे रहे। अगर आप इस गुनाह में मुलविस हैं तो तौबा कीजिए, वरना अल्लाह के रसूल को मेराज के रात में, मेराज के सफर में उस मंजर को दिखाई गया कि जो लोग दुनिया में गीबत वाला गुनाह करते हैं कि वो अपने मरने के बाद नाखून से अपने जो चेहरे को खुरचेंगे, वो नाखून ताबे का होगा। इस नाखून से चेहरे खुरचिएगा तो आपका चेहरा लहूलहान हो जाएगा, लेकिन ताबे का नाखून अगर खुरचिएगा तो आपके चेहरे की क्या कैफियत बनेगी और क्या नौयत बनेगी। हुजूर आगे बढ़े, आगे बढ़े तो एक ऐसे कौम पर गुजर हुआ जो दरिया में तैर रहे हैं। लोग दरिया में तैर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे दरिया से, मुस्तकिल दरिया में तैर रहे हैं, और जब भूख लगती है उन लोगों को तैरते हुए तो पत्थर को खाते हैं। क्या खाते हैं? पत्थर खा रहे हैं। आपको ये अंदाजा होगा, तजर्बा होगा, जब आप खाने के लिए बैठते हैं और खाने के अंदर एक छोटा सा पत्थर अगर आपके मुंह में चला जाए तो आपके दांत की क्या कैफियत बनती है मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। लेकिन वो लोग मुस्तकिल पत्थर खा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल ने पूछा, ऐ जिब्राइल अमीन, ये कौन सी जमात है, ये कौन से लोग हैं, ये कौन सा दुनिया में गुनाह क्या करते थे जिन गुनाह के अज़ाब इन पर हो रहा है? तो जिब्राइल ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाए करते हैं, जो सूद खाते हैं दुनिया के अंदर। सूद खाने को बुरा नहीं समझते थे, उस सूद खाने को जो है अक्लमंदी समझते थे। कुरान पाक को पढ़िए, कुरान पाक को पढ़ते नहीं है। हमें पढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता है, पढ़ने का, अखबार पढ़ने का हमें पास मौका है, मोबाइल देखने का मौका है, यूट्यूब पर गाने सुनने का मौका है और दिगर प्रोग्राम को सुनने का मौका है, लेकिन हमें मौका नहीं है तो कुरान पढ़ने का मौका नहीं है। वो कुरान जो हमें जो है हिदायत के लिए दिया गया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था और कहा था, ऐ मुसलमानों, तुम्हारी कामयाबी का जो राज कुरान पाक के अंदर है, इस कुरान पाक को जब तक तुम पकड़ मजबूती से पकड़े रहोगे तुम कामयाबी की जिंदगी गुजारोगे, और जिस दिन तुम कुरान पाक को छोड़ दोगे तुम जो है जलील खार हो जाओगे। तो हुजूर ने पूछा, ये कौन से लोग हैं? तो हुजूर ने कहा कि गुनाह ये जो है सूद खाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, ये खरीदो फरोख्त को तिजारत इस्लाम ने जायज करार दिया, अल्लाह ने जायज करार दिया, और सूद को हराम करार दिया। सूद खाना ही हराम नहीं। किताबों को पढ़िए, सूद का गवाह बनने वाला भी मुजरिम है, सूद का लिखने वाला भी मुजरिम है। अगर कहीं कोई मुंशी का काम कर रहा है और सूद का कारोबार है, उसका कातिब भी किताब भी हराम है, उसका गवाह बनने वाला बनना भी हराम है। लेकिन क्या है, हम तो सूद को तो इतना अफजल काम समझने लगे, और हमारे गांव में ऐसा, मुआशरे में ऐसा जो है ये माहौल बन गया कि सूद के बगैर कोई चारे कार नहीं है। समूह चल गया, औरतें ग्रुप बनाती हैं, ये मेरा ग्रुप है, और समूह का जो आदमी आता है तो ये औरतें कहते भाई साहब, भाई जान, अरे तुम्हारा भाई कब से हो गया? वो उस तुमको तो जहन्नम का रास्ता दिखा रहा है, वो जहन्नम की तरफ तुमको बुला रहा है सूद का पैसा देकर। जिस औरत से पूछिए क्यों सूद खा रही हो, क्या तुमको परेशानी है? मौलाना साहब घर मेरा नहीं बनता। क्यों सूद खा रही हो? मेरे बेटे की शादी नहीं होती। क्यों सूद खा रही हो? तो मेरे बच्चे का इलाज नहीं होता। जब उससे हम कहते हैं
کہ 4-5 سال پہلے یہ سموہ کا جب رواج نہیں تھا تو کیا تیسی کے بچوں کا علاج نہیں ہوتا تھا؟ کیا تیسی کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھی؟ کیا تیسی کے لوگوں کا مکان نہیں بنتا تھا؟ بنتا تھا۔ شیطان آپ کو ورگلا رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے سموہ کے اندر لون نہیں لوگے اور سود کا کاروبار نہیں کرو گے تو تمہارا جو ہے تمہارا مکان نہیں بنے گا، تمہاری بچی کی شادی نہیں ہوگی اور تمہارا جو ہے جگہ کام نہیں ہوگا۔ یہ مجاز کون بنا رہا؟ شیطان بنا رہا ہے۔ حضور نے دیکھا کہ پتھر کھا رہا ہے، کون؟ یہ سود کا کام کرنے والا، اور آپ سود کا شوق سے کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو سود کا ایسا رواج ہو جائے گا کہ ہر ایک گھر میں لوگ سود کھانے والے ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، سود نہ کھانا چاہے گا تو سود کا دھواں پہنچے گا۔ مثال کے طور پر یہاں ہم آئے ہیں میلاد کرنے کے لیے، یہ سود کا پیسہ لے کے اٹھا کر کے جو ہے ہم لوگ کھانا کھلا دیں، دھواں پہنچا نا، اس کا اثر ہم پہ پہنچا نا کہ ہم بھی سود کے پیسہ کھانا کھا لیا۔ سود کا پیسہ اٹھائے ہوئے ہیں، چائے پلا دیا مولانا صاحب کو، پہنچا نا وہاں سود کا دھواں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کا دھواں وہاں پہنچے گا۔ آج وہ حال ہمارے معاشرے میں ہے، مسلمان کا آبا خراب ہو چکا ہے، پورا معاشرہ گندا ہو چکا ہے مسلمانوں کا۔ لگتا ہے کہ سود جو ہے اسلام میں جائز ہے، جس سود کو اتنی قباحت بیان کی گئی، اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور صدقات، سود کو جو ہے گھٹے گا آپ کا مال حرام ہونے کی وجہ سے، اور صدقہ کیجیے گا تو مال بڑھے گا۔ یہ تو ہمارے دماغی بات نہیں آ رہی ہے۔ اگر ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے، ہم نے 100 روپیہ غریب کو دے دیا تو 900 نہ ہو گیا، گنیں گے تو 900 روپیہ نہ ہو گیا، کتنا ہوگا؟ 900 بچے گا۔ اور اگر 1000 کو ہم بیعت پر لگا دیا اور 1000 کا 1020 روپے اصول لیا ہم نے مہینہ گزرتے تو ہمارا 1020 ہو گیا۔ لیکن اللہ کو اگر سود لوگے تو تمہارے مال کو ہم گھٹا دیں گے، اور اگر تم جو صدقہ کرو گے تمہارے مال کو بڑھا دیں گے۔ یہ اللہ کی کہ یہ جو ہے یہ قدرت ہے، اور یہ آپ کو گننے میں نہیں آئے گا، یہ آپ کے حالات ایسے بنیں گے۔ آپ گنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم نے جو ہے 1000 میں سے 50 روپے دے دیے، 950 ہو گیا، میرا مال گھٹ گیا۔ لیکن اللہ کہہ رہا تمہارے مال کو ہم بڑھا دیں گے، اور ہوا بڑھتا ہے نا۔ جن لوگوں نے جو اپنے مال کا زکات نکالتے ہیں، جو لوگ سود اور بیعت سے بچتے ہیں، دیکھیں کتنی خوشحالی ہے، کیسا سکون ہے۔ ہم نے سکون کو تلاشا ہے، حرام کاموں کو تلاشا ہے تو سکون ملے گا نہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور بیت المعراج کا سفر طے کر رہے ہیں، تو اس جگہ پہنچے تو سود کھانے والوں کی جماعت کو دیکھا تو وہ دریا میں تیر رہے ہیں اور یہ پتھر کھا رہے ہیں۔ کیا آپ کو پسند ہے؟ ہماری ماں بہنوں کو پسند ہے؟ عام طور سے گروپ عورتوں کا بنا ہوا ہے، اور یہ عورت خوشی سے اس کام کو کرتی ہے، اس کا ایک ہیڈ ہے۔ جہنم میں جانے سے آپ کو کوئی نہیں روکے، اللہ کو توڑیں گے۔ نماز آپ نے چھوڑ دیا تو اللہ نے کہا کہ جو ہے اس کی تمہاری پکڑ ہوگی۔ آپ نے اسلام کے دیگر کاموں کو چھوڑ دیا تو اللہ کی آپ کی گرفت ہوگی۔ لیکن سود کے بارے اللہ فرمایا اگر سود کو تم نہیں چھوڑو گے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تم جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے دعوت کیا، ان لوگوں کو اعلان کیا ہے، چیلنج کیا اللہ رب العالمین نے، جو لوگ سود رہی کھانا چھوڑیں گے اور سود کا کاروبار کریں گے وہ آدمی اللہ سے لڑنے کے تیار ہو جائے۔ کس سے لڑنے کے لیے؟ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا کسی کی طاقت ہے، کسی کے پاس جرأت ہے، کسی کے پاس ہمت ہے کہ وہ آدمی اللہ سے لڑے اور اللہ کے رسول سے لڑے؟ ایسی طاقت ہے؟ ہرگز نہیں، کسی کے پاس یہ طاقت ہے۔ ہمارے پاس تو ایک لقمہ میں منہ جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لقمہ ڈالیں گے، اس کی بھی طاقت ہے۔ پھر جو ہے حضور آگے بڑھے، ایک جماعت کے پاس سے گزر، وہ جماعت کون سی تھی؟ وہاں ایک عجیب و غریب معاملہ حضور نے دیکھا کہ وہ کسان کی جماعت ہے، زمین میں دانا کو ڈالا وہ پودا بن گیا، پودا بھی بن ہی، پودا کو دیکھ ہی رہا ہے وہ بڑا ہو گیا، بڑا بھی دیکھ ہی رہا ہے کہ اسے بالی ہو گیا، اب بالی کو دیکھ ہی رہا ہے کہ وہ دانا پک گیا، اس نے کاٹ لیا۔ یعنی منٹوں میں جو ہے وہ جو ہے دانا پودا بن گیا، اب وہ جو کھیت تیار، کھیت کا دانا تیار ہو گیا اور اس کو کاٹ لیا۔ پھر دوبارہ ڈالا، حضور نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟
عجیب و غریب معاملہ ہے کہ بھائی وقت گزرا نہیں اور جو ہے اس کا دانہ جو پودا کی شکل اختیار کر لیا اور پھر جب وہ دانہ بھی تیار ہو گیا اس نے کاٹ بھی لیا. تو جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے اجر کو اللہ رب العالمین جو اس تیزی سے بڑھاتا ہے کہ اس کے ثواب کو 700 گنا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے اجر کو چاہتا ہے اور زیادہ بڑھاتا ہے. پھر حضور آگے تو دیکھا ایک جماعت ہے جو اپنے شرمگاہ پہ چتھرے لپٹے ہوئے، کپڑا نہیں پھٹا پرانا کپڑا لپٹے ہوئے. چہرہ تو مسلمان انسان ہے، چہرہ کے اعتبار سے انسان ہے وہ، لیکن وہ جو ہے جانور کا چل رہا ہے. اور ذریعہ اور زقوم یہ جہنم کی غذا ہے. کانٹا اور پتھر جہنم کو کھلائے جائے گا. جب جہنم میں جائیں گے تو یہ غذا اللہ رب العالمین دے گا. جب وہ جہنمی کہے گا مجھے بھوک لگ گئی ہے، اے اللہ مجھے بھوک لگی، مجھے کھانا دیا جائے، تو اس کو کانٹا دیا جائے کھانے کے لیے، اس کو پتھر کھلائے جائے گا جہنم کا، اس کو کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے جبریل کون لوگ ہیں، کون سا گناہ کرتے تھے دنیا کے اندر جس کی سزا مل رہی ہے؟ تو جبریل نے فرمایا وہ لوگ تھے زکات نہیں دیتے، مالدار تھے، زکات دینا فرض تھا، لیکن اس زکات کے مال کو جو اپنے پاس رکھتے تھے، زکات دیتے نہیں تھے. قیامت تک اس کے ساتھ یہ سزا ہوتی رہی. پھر حضور آگے بڑھے تو دیکھا ایک جماعت کو اللہ کے رسول کو عجائبات دکھائے جا رہے ہیں. سفر دیکھا ایک جماعت ہے جس کے سر میں پتھر مارا جاتا ہے. جب پتھر مارا جاتا ہے اس کا سر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. چند لمحے گزرتا کہ پھر سے اس کا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. پھر مارنے والا پتھر مارتا ہے اس کے سر پر، پھر اس کا سر جو ٹکڑے ہو جاتا ہے. چند لمحہ نہیں گزرتا کہ پھر سر اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں، دنیا میں کیسا گناہ کرتے ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نماز پڑھنے میں غفلت کرتے ہیں. مسلمانوں نماز بہت قیمتی چیز ہے. نماز پڑھنے میں غفلت بڑھتے تھے، نماز پڑھتے نہیں تھے، اور پڑھتے بھی تھے تو غفلت سے پڑھتے تھے. اس کی سزا قیامت تک ہوتی رہے گی. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ نماز ہم نے فرض کفایہ بنا دیا کہ محلے کا دو چار کو بوڑھا پڑھ لے گا تو پورے محلے کا گناہ کھائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک فرد کو جو بالغ ہو چکا ہے، ایک آدمی کو جو بالغ ہے اس پر جو نماز فرض ہے، انہی کو اسلام نے نہیں کہا نماز پڑھو، بلکہ چھوٹا بچہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسلام نے کہا حکم مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، کہ جب بچہ آپ کا 7 سال کا ہو جائے تو نماز فرض نہیں ہے ابھی اس بچے کے اوپر. اسلام نے کہا اس کو نماز کا حکم دو. اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے وَاضْرِبُوهُ اِذَا بَلَغَ 10، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے ابھی نماز فرض نہیں ہے لیکن نماز پڑھنے میں کوتاہی برتے تو اس کی پٹائی کرو، 1-2 تماچے اس کو مارو کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھے. یعنی کیوں؟ پریکٹس کے لیے عادت پڑے گی، نماز پڑھنے کی عادت پڑے گی. آپ جوان ہی نماز نہیں پڑھتے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے. من اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا دین کے کھمبے کو قائم کیا. ومن ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کے کھمبے کو گرا دیا. کیا یہ معاشرے میں یہ ایسی غفلت رہی ہے؟ 2-4 مرد تو پڑھ بھی لیتے ہیں، عورتیں نہیں پڑھتی. عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہے. آپ سروے کر لیے پورے محلے میں. میں اس محلے کا نہیں ہوں لیکن میں آپ کو یقینی سے کہتا ہوں کہ جب سروے کریں گے تو 2-4 عورتیں ایسی ملیں گی جو نماز کی پابند، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوگی، ورنہ صبرات کی نماز، رمضان کی نماز، اور جو کسی موقع پر نماز پڑھ لے کوئی عورت، اس طرح کی نماز پڑھنے والی ملے گی. ورنہ آپ کو پورے محلے کے سروے کیجیے، آپ تجزیہ کر لیجیے کر کے آپ کو 2-4 عورتیں ایسی مل جائے جو 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، جو حضر میں بھی، سفر میں بھی، گھر میں
عورتیں تھیں، ایسا تو 4 ہی عورتیں تھیں۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون سی جماعت ہے جس کے سر میں پتھر مارا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ نماز میں غفلت برتنے والے۔ پھر آگے بڑھنے کے بعد ایک جماعت پہ گزر ہوا کہ ایک دیگچی میں، ایک دیگ میں بہترین گوشت پکا ہوا جس سے خوشبو نکل رہی ہے، ایک دیگ میں سڑا ہوا گوشت جس سے بدبو نکل رہی ہے۔ لوگ خوشبودار گوشت کو نہیں کھا رہے ہیں، اس بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ کس کو کھا رہے ہیں؟ بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں، خوشبودار گوشت کو، تازہ جو گوشت اس کو نہیں کھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو بہتر گوشت کو نہیں کھا رہے ہیں اور سڑا ہوا گوشت کو کھا رہے ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بیوی دیا ہے، شادی شدہ ہے، اپنی بیوی موجود ہے، لیکن رات میں حرام کاری کرتے ہیں، دوسری عورت کے پاس رات گزارتے ہیں، دوسری عورت پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں، دوسری عورت پر جو ہے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس اپنا شوہر موجود ہے، اس کا شوہر دلی میں ہے، کلکتہ میں ہے، ممبئی میں ہے، یا ناجائز رشتہ ہے۔ موبائل پر جو ہے گپ کر رہی ہے غیروں سے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضور جبرائیل نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی عورتیں ہیں جو رات غیر مردوں کے پاس گزارتی ہیں، غیروں سے ناجائز تعلق رکھتی ہے جبکہ اس کا اپنا شوہر موجود ہے، اور یہ وہ مرد ہے جس کے پاس اپنی جائز بھی موجود ہے، اس کو چھوڑ کر کے جو ہے دوسری عورت سے تعلق جوڑتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ بالکل گندا ہو چکا ہے، اس کے ذمہ دار صرف ہماری عورتیں نہیں ہیں، صرف ہماری بچیاں نہیں ہیں، یہ بوڑھے بھی اس کے ذمہ دار ہیں، یہ بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ بھی ذمہ دار ہیں۔ بچیاں موبائل لے کے جاتی ہے، اینڈرائڈ موبائل لے کے جاتی ہے، اور شوق سے لوگ کہتے ہیں اینڈرائڈ موبائل جو ہے مولانا صاحب ہم چلانا نہیں جانتے، ہماری بیٹی جو ہے 18 سال کی ہے وہ چلانا جانتی ہے، سارا فرق جانتی ہے۔ ارے بے شرم مسلمان، اے بے غیرت باپ، تم نے اپنی جوان بیٹی کو موبائل کیوں دیا؟ تمہیں کیوں اعتماد ہے اپنی بچی کے اوپر؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے عام اعلان کیا کہ مسجد نبوی میں کوئی اور نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ کون دور تھا؟ خیر القرون کا دور تھا، نہ آئے، چونکہ فطرے کا ڈر ہے۔ آپ اتنے مطمئن ہیں اپنے بچیوں سے، اپنی بیویوں سے اتنے مطمئن ہیں کہ میری بیوی پارسا ہے اور میری بچی پارسا ہے، وہ رابعہ بصری اس سے گناہ نہیں ہوگا، یہ اپنے زمانے کی مریم ہے، اس سے گناہ نہیں ہوگا، اور آپ اینڈرائڈ موبائل دیے ہوئے ہیں۔ یہ گناہ جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی۔ پھر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاس لکڑی کا کٹھا ہے، اس کو باندھ کے رکھے ہوا ہے، اٹھانا چاہتا اٹھا نہیں پاتا ہے، لیکن لکڑیاں جمع کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیسا آدمی ہے کہ لکڑی کا جو بدا ہوا گٹھا ہے اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے لیکن مزید لکڑیاں کاٹ کے جمع کر رہا ہے۔ جبرائیل نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ دنیا کے اندر ذمہ داریاں بے شمار لے چکا ہے اور ذمہ داری نبھانے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، لوگوں کو حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ یہ آدمی، یہ وہی آدمی ہے۔ اس حال میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ ہو گیا کیا؟ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، 2 رکعت نماز ادا کیا، اذان ہوئی بیت المقدس میں۔ وہ بیت المقدس جس کے آزادی کے لیے آج فلسطین کے مجاہدین لڑ رہے ہیں، جن کے بچے شہید کیے گئے، جن کے وہ بچے جو ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں ان بچوں کو شہید کیا ہے ظالموں نے۔ وہاں کے لوگ جانوروں کو چارہ کو کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ بے یار و مددگار اسرائیل اور امریکہ کے جہاز آتا ہے اور ان کے گھروں پر بم گراتا ہے۔ دنیا کے اندر آج سب
کوئی چیز ہے تو آج ہماری نگاہ میں فلسطین کے مسلمانوں کا خون ہے. اسی بیت المقدس کی آزادی کے لیے فلسطین مجاہدین آزاد ہوئی. اس کے بعد اقامت ہوئی, سارے لوگ صف میں کھڑے ہیں. جبرائیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا, اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی. جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے مقتدی کون لوگ ہیں؟ آپ کے پیچھے جو جن لوگوں نے نماز ادا کیا اس بیت المقدس میں یہ مقتدی کون لوگ ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اے جبرائیل مجھے معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں. تو جبرائیل نے فرمایا یہ 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء کرام نے تشریف لائے سارے نبی ہمیں اور سبوں کے امامت آپ نے کیا, امام الانبیاء تھے یا رسول اللہ. میرے بزرگ اور دوستو یہ واقعات وقت تو کم ہے, یہ حضور پاک علیہ السلام کہ مکہ سے لے کے فلسطین کے سفر تک کا جو واقعات ہم نے آپ کو سنایا اور جو لوگوں کے ساتھ جو ہے عذاب ہو رہے ہیں تو اس کو ہم نے بتلایا. اس لیے نہیں کہ آپ سن لیجئے کہ ہو ہاں ٹھیک ہے بہت اچھی بات انہوں نے بتایا, اس پر عمل کیجیے. ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کی مسلمانوں, وہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا, یہ درس عبرت کے طور پر حضور پاک علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ جو بھی قیامت آنے والا انسان اس طرح کے گناہ کرے گا تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. آپ گناہ کر کے آپ چاہیں گے کہ جو ہم برتری حاصل کر لیں, ہمیں سربلندی ہے ہماری ہم کو مل جائے, یہ ناممکن ہے. اگر آپ کو دنیا کے اندر سربلندی چاہیے اور برتری چاہیے تو قرآن پاک نے ایک فارمولہ دیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں, اے لوگوں, اگر تم چاہتے ہو دنیا کے اندر میری سربلندی رہے اور میری حکومت رہے اور ہم خلیفہ بن کے دنیا میں زندگی گزارے تو ایمان میں آپ کو پختہ ہونا پڑے گا, ایمان اسلام کے حکم عمل کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو اسلام کے طریق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.